أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. 26ویں پارے میں سے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. سورہ حجرات کی اس 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سبق عطا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تفتیش کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت اور نہ جاننے کی وجہ سے کسی قوم پر جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور ایک اصول سمجھایا، جس کی آج کل ہمیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں گھروں کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں آج ساس اور بہو کے درمیان اور نندوں اور دیورانیوں کے درمیان جو گھروں میں مسائل پیش آ رہے ہیں، ان کا حل اس آیت میں موجود ہے. اور آج جو ہمیں اپنے دفاتر میں، اپنے کاروباری اداروں میں بس اوقات ہم اپنے عمل پر خود نقصان اٹھا لیتے ہیں اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور جو حضرات کہیں بھی کسی بھی جگہ میں کسی ایسے ادارے میں، کسی دفتر میں، کسی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عہدے پر ہیں اور ان کے ماتحت ہیں کچھ لوگ، اگر وہ اس پر عمل کریں، اس آیت پر، تو وہ ایک کامیاب انسان سمجھے جائیں گے. اور اگر کوئی بندہ کسی پوسٹ پر بیٹھا ہو، عہدے پر بیٹھا ہو اور اس آیت پر عمل نہ کر رہا ہو، وہ اس ادارے کے اندر ناکام ترین انسان شمار ہوگا، صرف اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. یہ میں عام زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور جو انسان نازک ترین عہدوں پر بیٹھا ہو، اس کے لیے تو یہ آیت بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے. اور آپ جب یہ اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں مفسرین کے ہاں کہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، تو عجیب زندگی کا ایک سبق ملتا ہے.
کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود پیش آئی ہے. مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ اور صدقات کے مال لینے کے لیے چند حضرات کو بھیجا ایک قبیلے کے پاس جو ذرا فاصلے پر تھا. جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو کچھ لوگ اپنے قبیلے کی حدود سے باہر آئے اور ان تک کسی نے خبر پہنچائی کہ یہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، یہ آپ کے اوپر حملہ کریں گے. ان کو خبر دے دی کسی نے. یہ صحابہ کرام کی جماعت واپس آ گئی اور واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گئے تھے لیکن وہ آگے سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم لوگ واپس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جماعت تیار کرو، ہم ان سے جنگ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دے دیا. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا پڑو جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور وفد بنایا اور وفد بنا کر تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے اس قبیلے کے پاس بھیجا. اب جب اس قبیلے والوں کے پاس بھیجا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان قبیلے والوں نے کہا کہ جی ہمیں جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح ایک وفد آ رہا ہے تو ہم نے استقبال کے لیے بندے باہر بھیجے تھے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وفد آ رہا ہے تو ان کا شاندار شان سے استقبال کیجیے، ان کو اکرام کے ساتھ لے کر آئیں. ہم نے تو اس لیے بندے بھیجے تھے باہر. اور درمیان میں کسی نے خبر پہنچا دی کہ جی وہ حملہ کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو ظاہر ہے کہ لڑائی کے لیے تو کسی کو نہیں بھیجا. اس پر یہ آیت جس واقعے پر نازل ہوئی ہے، اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ انسان کو جب زندگی میں کوئی بات پتہ چلے تو اسے کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے، کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف سے سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جب انسان کسی پوسٹ پر بیٹھا ہو، کسی عہدے پر بیٹھا ہو، چند ایک لوگ ماتحت ہیں، شکایت آ گئی، اب یہ سن تو لے، اچھی طرح سن لے بات، پھر اس کے بعد تحقیق کرے، دوسرے فریق کی بات بھی سنے، تو اندر سے بات کچھ اور نکلتی، اندر سے بات کچھ اور نکلتی. پھر جب آپ فیصلہ فرمائیں گے تو وہ فیصلہ دونوں کو قبول ہوگا اور کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا. اور اگر بندے کے پاس کوئی خبر آئے اور بندہ فوراً اس پر ایکشن لے لے، بغیر دوسرے فریق کی بات سنے فوراً ایکشن لے لے، تو ایسی صورت کے اندر پھر بعد میں بات کھلے گی تو اس ایکشن کے اثرات تو بہرحال پڑیں گے، بہرحال پڑیں گے، دلوں میں دوریاں بھی پیدا ہوں گی، اس ادارے کے اندر آپس میں پھوٹ بھی پڑے گی، پھر اس شکایت کی وجہ سے اور مسائل بھی پیدا ہوں گے. یہ تو میں نے بتایا کہ ایک ادارے میں رہتے ہوئے ایک بندہ کسی پوسٹ پر کام کر رہا ہو اور اس کے تحت چند ماتحت بھی لوگ ہوں تو تب بھی اس کو اس آیت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں،
یہاں آیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے، کوئی پیغام لائیں، کوئی دینی حکم دے تو امتی یہ کہے گی میں پہلے ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، پھر میں بات مانوں گا. نہ وہاں رویہ یہاں ہے فاسق بنبأ. اگر کوئی گناہگار خبر لے کر آئے اور اگر کوئی نبی خبر لے کر آئے تو پھر اپنی ریسرچ کو، عقل کو ایک طرف رکھ کے بندہ عمل کرے بس. پھر وہاں یہ بات نہیں چلے گی. دینی احکام کے بارے میں یہ انسان یہ سوچے کہ نہیں ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اس میں فلسفہ اور اس کی حکمتیں یہ سب تلاش کر کے پھر عمل کرنا چاہیے. جی نہیں، پہلے عمل کر لیجیے، پھر اس کے بعد حکمتیں بھی اللہ دے دے تو ٹھیک ہے، ذہن میں لے آئیے. وہاں تحقیق تفتیش نہیں کرنی. بالکل اسی طرح گھروں کے اندر بھی اس اصول پر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آج جب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ روش اپنا لیتی ہیں نا کہ بس کان بھرے اور بھرنے کے بعد پھر تماشا دیکھا کہ بھی فوراً ایکشن ہوتا ہے. اب یہ شوہر ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، کچھ کام بیوی بھرتی ہے، یہ فوراً ایکشن لیتا ہے، فوراً غصے میں آتا ہے، دو لفظ ماں کو بھی سناتا ہے، دو بہنوں کو بھی سناتا ہے، گھر میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. بعد میں جب بیٹھ کے بات سنتا ہے تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ بات کچھ تھی، کیا بات تھی، کیا نکلی بیچ میں سے. بس اوقات مائیں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کو ذرا اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں، جو ہی بیٹا داخل ہوا پہلے سلام کرنے جاتا ہے ماں کو. ماں دن بھر کی جو اس کی بیوی کی شکایتیں ہوتی ہیں وہ کان میں بھرتا ہے، اب یہ بھی پھر ایکشن لے لیتا ہے. لیکن اگر وہ اس وقت سن لے، بات کو سننے کے بعد پھر کسی وقت میں بیوی سے بھی تھوڑا سا تحقیق کر لے، 2 3 4 دفعہ ہوتا ہے، پھر ماؤں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گیم نہیں چلے گی، ون سائیڈڈ گیم نہیں چلے گی، ون وے نہیں چلے گا. یہ تو تحقیق کرتا ہے، یہ تو سمجھدار ہے، یہ تو باشعور ہے. تو ایسی صورت میں آدھے سے زیادہ گھر کے مسئلے وہیں حل ہو جاتے ہیں. ورنہ اس آیت پر اگر عمل نہ کیا جائے گھر کے اندر تو نرا فساد ہے. صرف بیوی کی باتوں کو سن لیا، بس وہ بھرا کان میں، اور جناب یہ زبان سے بھی شروع ہو گئے، عمل سے بھی شروع ہو گئے، یا چپ ہی ہو گئے، بولنا ہی بند کر دیا. آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی مصیبت ہے، بولنا بند کر دینا. نہیں، یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، یہ اصول سمجھایا ہے کہ من صمت نجا. بہت چھوٹا سا جملہ ہے ارشاد نبوی، من صمت نجا، جو خاموش رہتا وہ نجات پا لیتا. کبھی سنا خاموش رہے، اور پھر یہ نہیں کہ چپ ہو کر اس میں مٹی ڈالو، نہیں، تحقیق کریں، پوری تحقیق کریں، تھوڑی دیر بعد بات نکلے گی اندر سے، اس کا حل بھی نکلے گا. خاموش ہے، لیکن خاموشی کا یہ معنی نہیں ہے کہ بات چیت چھوڑ دی جائے. آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ادھر سے جناب اس کے بارے میں شکایت سنی، بات چیت بند کر دی. یہاں تک کہ بعض نوجوان ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس مولانا کیا بتائیں، بیوی نے ہمیں بہکایا، بیوی نے یہ باتیں کی، میں نے اب 3 مہینے سے میں اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا. شادی شدہ نوجوان کہہ رہے میں 3 مہینے سے ماں سے بات ہی نہیں کر رہا. اور کئی ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ نندوں نے اور میرے بہنوں نے ماں کے کان ایسے بھر دیے بیوی کے خلاف کہ ماں مجھ سے 2 مہینے ہو گئی، ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی. آج گھروں کے اندر یہ ہے کہ نوجوان بچوں کے خلاف کوئی شکایت ملی باہر سے باپ کو، باپ نے جناب بائیکاٹ شروع کر دیا، بچے سے بات ہی ختم کرنی شروع کر دی. شکایت ملی بس بات چیت ہی بند. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب کوئی بیوی گھر سے فرار ہو رہی ہے
کوئی شوہر کہتا ہے بس میرا دل گھر میں نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے کہ نکل جاؤں، جاننا میں میرا گھر ہے۔ کہیں نوجوان اولاد، نوعمر بچے یہاں تک کہ گھروں سے بھاگ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ماں باپ نے بات کرنا چھوڑ دی۔ دیکھیے گا اللہ نے کمیونیکیشن کے لیے، بات چیت کے لیے زبان رکھی ہے۔ جب تک انسان آپس میں بات نہیں کرے گا مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کیسے حل ہوں گے؟ یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ کسی مسلمان پر 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ وہ آپس میں ترک تعلق رکھے، اس طرح کہ وہ ادھر آئے تو یہ منہ ادھر کر لے، یہ ادھر آئے تو یہ منہ ادھر کر لے، 3 دن بھی نہیں گزرنے چاہیے۔ لیکن اگر وقتی طور پر کبھی کرنا پڑ جائے تو آپ مختصر وقت رکھیں، مختصر ٹائم، لمبا نہ رکھیں۔ ہاں اگر بندہ سمجھتا ہو کہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے اور بڑی مصدقہ ہے اور میں نے اصلاح کرنی ہے، میں بات چیت کرنا بند کروں گا، بائیکاٹ کروں گا باقاعدہ تاکہ اصلاح ہو جائے، اگر واقعی اس بائیکاٹ سے، قطع تعلق سے اصلاح ہو سکتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے ایسا۔ جب وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا جہاد میں، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جہاد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے تک ان تینوں صحابہ سے بات نہیں کی تھی، بات چیت بند کر دی تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی پھر آیات نازل ہوئی ان صحابہ کی برات میں، ان صحابہ کی برات میں ان کے بری ہونے کے بارے میں آیات نازل ہوئی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کی ان صحابہ سے۔ لیکن یہ باتیں وہاں ہیں جہاں بہت قلبی تعلق ہوتا ہے، جہاں بہت اصلاحی تعلق ہو وہاں ہوتا ہے، اور جہاں یہ ہو کہ ذرا ذرا سی باتیں سنی، ادھر سے ماں کی باتیں سنی، بہنوں کی باتیں سنی، بیوی سے بات کرنی بند کر دی، 2 مہینے گزر گئے بیوی سے بات ہی نہیں کر رہے، تو حالات اس طرح درست نہیں ہوتے، حالات درست نہیں ہوتے۔ بلکہ آج میں عرض کروں کہ بچیوں کے اور بچوں کے ماحول کو بگاڑنے میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج ماں باپ اصلاح کے لیے بات چیت بند کر دیتے، تحقیق نہیں کرتے، ٹائم نہیں لگاتے، اس بات کی تہ تک میں نہیں جاتے کہ کیا ہوا کیا آخر، تاکہ اس کے حل کی طرف جائیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ گھر میں کبھی ایسا ماحول نہ بننے دیا جائے کہ بیوی یہ سوچے کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، فرار۔ ایک ہوتا ہے گھر سے بھاگنا، نعوذ باللہ، شریف خاندان اچھے گھرانوں کی بیویاں بھاگتی نہیں ہیں، لیکن میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، ماحول سے فرار، ماحول سے فرار، جا کے میں کے بیٹھی رہتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ گھر میں ماحول ایسا ٹینشن والا ہر وقت رہتا ہے، وہ زیادہ تر اپنی ماں کے وہ گھر وقت گزارے، پیچھے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب انسان کو شکایتیں ملیں، انسان اس کی چھان بین کرے، پھر اس پر ایکشن لے، اور ایکشن ایسا لے جس سے گھر میں فساد نہ ہو، جس میں معاشرے میں فساد نہ ہو، جس میں ادارے میں فساد نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے بارے میں بات سنی، بیوی کے بارے میں بات سنی، سب کے سامنے کھڑے پاؤں وہیں کھڑے کھڑے یا تو بیوی کو ذلیل کر دیا یا اولاد کو ذلیل کر دیا۔ میں واضح الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا پرائمری کی سطح کے، وہ تو برداشت کر لیتے ہیں کہ آپ 4 بندوں کے سامنے ان کو ذلیل کر دیں تو وہ برداشت کر لیں۔ آپ کو شکایت پہنچی، آپ نے جناب فٹ سے ایکشن دیا اور جو سنانا تھا، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ پرائمری تک کے بچے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن 6ٹھی 7ویں میں تو میٹرک کی بھی بات نہیں کروں گا، 6ٹھی 7ویں کی عمر سے بچے جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی 12 سال 11-12 سال کے بچے کی، ان بچوں کے لیے اصلاح کے لیے سب کے سامنے ان کو جھاڑ پہ لانا، شکایت سن کر بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے، سب کے سامنے ایکشن لے کر ان کو جھاڑنا، ان کو ذلیل کرنا، اب اس سے بچنا ہوگا اس معاشرے کے اندر۔ ورنہ ہو کیا رہا ہے
کہ پھر وہ بچہ بھی ماحول سے فرار تلاش کرتا ہے۔ اگر کلاس روم میں ایسا ہوگا تو بچہ ادارے سے بھاگنے کی کوشش، تعلیمی ادارے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس استاد سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ جو استاد جو ہے نا ذرا ذرا سے بچوں کی شکایتوں پر ایکشن لیتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو ایسی صورت میں وہ بھی اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آج کے اس درس میں صرف ایک گزارش ہے کہ زندگی کا انسان ایک اصول بنا لے، جب بھی کوئی شکایت ملے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، یا بیوی ماں کے بارے میں، یا گھر میں یا ادارے میں کسی دوست کی طرف سے کوئی بات پہنچے، اس وقت انسان سن لے اور سننے کے بعد غصے میں نہ آئے، اس کی تحقیق کر لے، ٹھنڈے دل سے اس کی تحقیق کر لے، تفتیش کر لے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے برکت عطا فرما دے گا، خیر عطا فرما دے گا۔ اور جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا نا اس آیت میں کہ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے گا، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اگر انسان زندگی میں اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ گھر والوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کا، معاشرے کا ایک اہم ترین اصول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزش و کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو، سب جو دل میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دے، آپس میں محبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ گھروں کی بے سکونی سے ہر ایک کو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو گھروں میں رحمتیں عطا فرما دے، کاروباری اداروں میں، اپنے دفتروں میں، یا اللہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ یا اللہ ہر اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بغض اور کینے سے بچا لے، حسد سے بچا لے۔ یا اللہ آپس کی نفرتوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔